الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ موضوع یہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور بھی ہیں اور آپ بشر بھی ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشریت بھی قرآن سے ثابت، حضور کی نورانیت بھی قرآن و حدیث دونوں سے ثابت ہے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو حقیقت ہے، آپ کی حقیقت کی گہرائی جو ہے وہ کوئی بھی نہیں جانتا سوائے رب کے، کہ وہ صحابی رسول کے جو آپ کے ساتھ سفر و حضر میں رہے، جلوت و خلوت میں رہے، غار میں بھی رہے اور مزار میں بھی رہے، وہ صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی غیر ربی، اے ابو بکر مجھے میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، میری معرفت میرے رب کے سوا کسی کو بھی، میری حقیقت کی معرفت کسی کو بھی نہیں ہے۔ کس صحابی سے کہا جا رہا ہے؟ وہ صحابی رسول کے جو ہر وقت حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ اب یہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بعض نادانوں نے اس کو اپنا وظیفہ بنا لیا، بعض کمعقلوں نے اس کو وظیفہ بنا لیا، حضور ہماری طرح بشر ہیں، اور یہ بات انہوں نے اپنے تسبیح کے دانوں میں لکھ لی اور اسی کو چپتے رہتے ہیں کہ جی حضور ہماری طرح بشر ہیں۔ حضور کی عزت اتنی کرو جتنی بڑے بھائی کی کرتے ہو، بلکہ اس میں بھی کچھ کمی۔ انہوں نے لکھا اپنی کتابوں میں، ہم کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اسی کے اوپر ان کو بار بار متنبہ کرتے ہیں کہ ان چیزوں سے توبہ کرو، ان چیزوں کو اپنی کتابوں سے نکال دو۔ لیکن محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم میں رکھنا ڈالنا ان کا سب سے بڑا مشن ہے۔ تو چونکہ بشر کہہ کے ایک تعظیم کا لیول جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے کہ بشر ہے ہماری طرح، تو جب بندہ اس طرح کی باتیں سنتا ہے تو پھر وہ تعظیم کا وہ لیول نہیں رہتا جو لیول ہونا چاہیے، اور ان کا مقصود بھی یہی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پر لعنت کیجئے۔ تو ایسا مذہب تو ہمیں چاہیے ہی نہیں کہ جس میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت کی بات کی جائے تو شرک لازم آ جائے، اور یہی بات اگر شیطان کے لیے کی جائے تو عین عبادت بن جائے، کسی اور کے لیے کی جائے
تو وہ عین عبادت بن جائے، بڑے ثواب کا کام بن جائے، لیکن وہی اگر محبوبان خدا کے لیے بات کی جائے تو وہ شرک اور کفر بن کر مسلمانوں پر فتوے جو ہے وہ گرنے لگیں، تو ایسے عقائد ہمیں چاہیے نہیں۔ تو اہل سنت کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم بشریت کے ساتھ ساتھ آپ کی حقیقت میں نورانیت بھی موجود ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم پہلے نور ہیں، پھر بشریت کے لبادے میں آپ کو دنیا پر بھیجا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آئی۔ نور سے کیا مراد ہے؟ اگر ہم اپنی مرادیں بیان کریں گے تو کسی کو تکلیف ہوگی کہ مولوی صاحب اپنی مراد بیان کر کے چلے گئے، تو ہم آئیں مفسر قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، بلکہ مفسر قرآن ہی نہیں، امام المفسرین سے پوچھتے ہیں، اس صحابی سے پوچھتے ہیں کہ جن کے بارے میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علمہ التعویل، اے میرے مولا ابن عباس کو قرآن کی تفسیر سکھا دے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خدا کی قسم قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے، کوئی ایسی صورت نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے یہ علم نہ ہو کہ یہ کب، کہاں اور کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ اکبر۔ تو وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تفسیر ابن عباس جلد 1 صفحہ نمبر 90 لبنان کی چھپی ہوئی ہے، ہم نے اپنے مکتبے سے نہیں چھپوائی، لبنان کی چھپی ہوئی ہے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت میں نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، اس آیت کے تحت فرماتے ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نور سے مراد محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ نور سے مراد آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ امام طبری تفسیر طبری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 143 موسوعہ بیروت، اس کے اندر یعنی بن نور محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، نور سے مراد محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تفسیر وجیز کے اندر کہتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں یعنی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نور سے مراد آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ تفسیر بغوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 32، یہ بھی بیروت کی چھپی ہوئی ہے۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں فیہ اقوال، اس میں کئی اقوال ہیں۔ الاول، پہلا قول یہ ہے ان المراد بالنور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نور سے مراد محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ تفسیر خازن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 24 بیروت کی چھپی ہوئی، فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، نور سے مراد کیا ہے؟ یعنی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نور سے مراد محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اللہ اکبر۔ تفسیر جلالین، تمام مکاتب فکر کے لوگ اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، تفسیر جلالین کو، اس کی کئی مزید بھی شروحات اور حواشی لکھے گئے۔ تفسیر جلالین ایک بہت ہی معتبر تفسیر ہے، اس کے اندر کیا فرمایا؟ قد جاءکم من اللہ نور، آپ نے تفسیر کرتے ہوئے فرمایا هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ علامہ ساوی تفسیر جلالین کے حاشیے میں اس کے اوپر مزید حاشیہ لگاتے ہیں، کہتے ہیں وَسَمَّا نُورًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو نور قرار دیا لِأَنَّهُ يُنَوِّرُ الْبَصَائِرَ وَيَهْدِي بِهَا الرِّشَادَ، کہ یہ روشنیاں دیتا ہے، نور دیتا ہے آنکھوں کو، آقا دو عالم کا نور یہ روشنیاں دیتا ہے آنکھوں کو، اور لوگوں کو ہدایت دیتا ہے
لأنہ اصل کل نور حسی و معنوی، کہ یہ ہر حسی نور اور معنوی نور کے اصل ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا نور۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا نور ہر نور حسی اور معنوی کا اصل ہے۔ اللہ اکبر۔ اب احادیث سے ہم جان لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں وہ نور ہیں یا نہیں۔ امام اجل سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، امام اجل سیدنا امام احمد بن حنبل کے استاد، امام بخاری کے استاد، امام مسلم کے استاد حافظ الحدیث عبد الرزاق ابو بکر بن حمام نے اپنی مصنف عبد الرزاق کے اندر، یہ بھی بڑی معتبر کتاب ہے احادیث کی، امام بخاری کے استاد ہیں، امام مسلم کے استاد ہیں، امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں اور امام مالک کے شاگردوں میں ہیں۔ تو آپ نے حدیث پاک نقل کی ہے، کہتے ہیں ان جابر قال، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی، میں نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا سب سے پہلے رب نے کس چیز کو پیدا کیا؟ آقا فرماتے ہیں فقال ہوا نور نبیک یا جابر، اے جابر وہ تیرے نبی کا نور تھا جو رب نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ ثم خلق فیہ کل خیر وخلق بعدہ کل شیء، پھر اسی نور سے اللہ نے ہر خیر کو پیدا کیا اور اسی نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے کو پیدا کیا۔ یہ تو مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ پوری حدیث نور جو ہے کئی صفحوں کی موجود ہے۔ امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مواہب الدنیا کے اندر یہ حدیث پاک نقل کی، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، یا رسول اللہ اس چیز کی خبر دیجئے جس کو رب نے سب سے پہلے پیدا کیا ہو۔ آقا دو عالم فرمایا یا جابر ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر اللہ نے ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا۔ وجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جني ولا إنسي، فلما أراد الله تعالى أن يخلق الخلق قسم ذلك النور 4 أجزاء۔ اللہ اکبر۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میرا نور پیدا کیا نہ اس وقت قلم تھا، نہ اس وقت لوح تھی، نہ اس وقت کرسی تھی، نہ اس وقت جنت تھی، نہ اس وقت دوزخ تھی، کچھ بھی نہیں تھا، نہ جن تھے نہ انسان تھے، سب سے پہلے میرا نور تخلیق کیا گیا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور باقی مخلوقات کو پیدا کرنا چاہا تو میرے نور کی تقسیم کی، میرے نور کی تقسیم کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت علامہ فاسی رحمت اللہ تعالی علیہ مطالع المسرات کے اندر فرماتے ہیں، حدیث پاک بھی نقل کرتے ہیں آپ، اول ما خلق اللہ نوری ومن نوری خلق کل شیء، کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، پھر میرے نور سے تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم جگہ بجگہ احادیث میں اپنے آپ کو کیا فرما رہے ہیں؟ نور۔ اپنے آپ کو کیا فرما رہے ہیں؟ قرآن بھی کہہ رہا ہے نور، احادیث بھی کہہ رہی ہیں نور، لیکن یہ کہتا ہے کہ نور نہیں۔ ڈٹھے ورگ قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہ کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پہندا رات دنے اے او شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی، تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ وہ تمہارا ہوگا کوئی جو فقط بشر ہوگا، ہمارا تو بشر بھی ہے نور بھی ہے۔ کوئی بھی سنی جو ہے وہ بشریت کا انکار، یہ تو مت لگائی جاتی ہے یہ سنی بشر ہی نہیں مانتے ہو، کیوں نہیں مانتے بشر؟
بشریت مانتے ہیں ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، لیکن یہ والی گندی بکواس کرنا کہ وہ ہماری طرح بشر تھے۔ قرآن میں جدھر بھی آیا ہے اس طرح کا قول کہ انبیاء کرام کو کفار نے کہا ہے کہ تم تو ہماری طرح بشر ہو، تم تو ہماری طرح بشر ہو، کسی ایک مومن کا قول موجود نہیں ہے قرآن میں کہ اس نے کہا ہو کہ آپ ہماری طرح بشر ہیں۔ تو پتہ لگا یہ کافروں کی بولی ہے۔ یہ کس کی بولی ہے؟ کافروں کی بولی ہے کہ آپ ہماری طرح بشر ہیں اور آپ ہماری طرح بشر ہیں۔ اور میں کہا وہ کیسے کہہ دیتے ہو ہماری طرح بشر ہیں؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بکمالہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نور ہیں، سراپا نور ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ تو نہیں جی، یہ جی نہیں، نور نہیں ہو سکتے جی، نور کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں کہا پہلی تو بات ہے کہ قرآن سے ہم نے ثابت کر دیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور اس پر ہم نے کسی مولوی کی رائے پیش نہیں کی بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر پیش کی کہ آپ اپنی تفسیر ابن عباس میں بیان کرتے ہیں کہ یعنی محمد، اس نور سے مراد محمد عربی کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے اوپر ہم نے تفسیر طبری، تفسیر رازی اور دیگر تفاسیر کے حوالے دیے، اور سینکڑوں اور تفاسیر ہمارے پاس موجود ہیں۔ وقت کی قلت کی وجہ سے ہم یہ چند تفاسیر پر انحصار کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ماننے والا ہوگا تو اسی بات کو مان جائے گا، کوئی ماننے والا ہوگا تو اسی بات کو مان جائے گا کہ بات تو اتنی ہی کافی ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے آپ کو نور فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا۔ یہ مصنف عبد الرزاق کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی نے مواہب الدنیا کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا، اور دیگر محدثین اور مفسرین اور مصنفین نے اس کو اپنی کتب کے اندر جو ہے وہ نقل کیا ہے اس حدیث پاک کو کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور تخلیق فرمایا۔ وَمِن نوری خلق کل شیء، اور میرے نور سے ہی تمام چیزوں کو پھر پیدا کیا گیا۔ اور یا جابر ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور کے فیض سے محمد عربی کے نور کو پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن سے بھی نورانیت ثابت ہے، حدیث پاک سے بھی نورانیت ثابت ہے۔ اور یہ کہتے ہیں جی نہیں، نور نہیں ہو سکتے کیونکہ نورانیت اور بشریت جو ہے یہ آپس میں متضاد ہیں چیزیں۔ نورانیت اور بشریت جو ہے یہ آپس میں متضاد ہیں، ان کا آپس میں کوئی ایک دوسرے سے تعلق نہیں ہے۔ جو نور ہوگا وہ بشر نہیں ہوگا، جو بشر ہوگا وہ نور نہیں ہوگا۔ تو یہ رٹ لگا کر عوام کو جو ہے وہ الو بناتے ہیں کہ جی دیکھیں نورانیت ہے اور بشریت ہے، یہ دونوں آپس میں متضاد چیزیں ہیں، جیسے دن اور رات ہے۔ جب دن آتی ہے رات نہیں ہوتی، رات آتی ہے تو دن نہیں ہوتا، گرمی آتی ہے سردی نہیں ہوتی، سردی آتی ہے گرمی نہیں ہوتی۔ تو اس طرح یہ جو نور اور بشریت ہے نا، یہ آپس میں متضاد چیزیں ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ آپس میں متضاد چیزیں ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ اور جو معارض چیزیں ہوتی ہیں، مخالف چیزیں ہوتی ہیں، وہ کبھی بھی جمع نہیں ہوتی۔ ہم ان کو جواب دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ خود ساختہ ان دونوں کو مخالف بنانے والوں، خود ساختہ ان چیزوں کو مخالف بنانے والوں، ذرا غور سے سنو اور یہ سمجھو کہ رب نے قرآن میں کیا فرمایا ہے۔ ہم تو قرآن سے ثابت کریں گے نا جی کہ نورانیت اور بشریت ایک جگہ جمع ہو سکتی ہے۔ وہ کس طرح؟ میں کہا مولوی صاحب جبریل امین کو نور مانتے ہو؟ کہنے لگے جی بالکل نور مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ نور مانتے ہیں۔ میں کہا اس میں کسی مولوی کا آپ نے اختلاف نہیں دیکھا ہوگا کہ جبریل امین کے بارے میں یہ کہہ رہا ہو کہ یہ جو نور ہیں یا نہیں ہیں، نور ہیں یا نہیں ہیں، اس بارے میں آپ نے کسی مولوی کا اختلاف نہیں سنا ہوگا۔ سارے مولوی کہتے ہیں کہ جبریل امین کیا ہیں؟ نور ہیں۔ حضرت جبریل امین جو ہیں وہ نوری ہیں، اور فقط نور نہیں بلکہ نورانی فرشتوں کے سردار ہیں۔ نورانی فرشتوں کے کیا ہیں؟ سردار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، جو حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ہیں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق چاہی رب نے، تو جبریل امین کو
حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیجا اور آپ نے پھونک ماری آپ کی طرف، جس پھونک کی برکت سے حمل ٹھہر گیا، جس پھونک کی برکت سے کیا ہوا؟ حمل ٹھہر گیا۔ تو جبریل امین کو جو بھیجا نا، رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں اس کا ذکر فرماتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ہم نے جبریل امین کو مکمل بشر بنا کر بھیجا، مکمل بشر، میں کہا بشرًا سویّا، بشرًا، کوئی انکار کر سکتا تھا؟ رب نے سویّا کی قید بھی لگا دی، پورا بشر بنا کر بھیجا۔ میں کہا مولوی صاحب یا تو یہ جبریل نہیں ہے یا یہ بشر نہیں ہے، فیصلہ خود کر لے۔ جبریل ہونے کا انکار کرے گا تو رب کے قرآن کا انکار ہے۔ رب فرماتا ہے میں نے جبریل کو بھیجا، میں نے کس کو بھیجا؟ جبریل کو بھیجا۔ قرآن کا انکار ہے، اور اگر بشر ہونے کا انکار کرتا ہے پھر بھی قرآن کا انکار۔ رب فرماتا ہے بشرًا سویّا، رب فرماتا ہے بشرًا سویّا۔ تو جبریل مانے تب مریں، بشر مانے تب مریں، کہ ادھر تو جبریل نور ہے، بشر بھی ہے، تو نورانیت اور بشریت جمع ہوگی کہ نہیں ہوئی یار؟ ہوگی نا۔ اچھا چلو احادیث سے بھی ہم ثبوت دے دیتے ہیں جی، احادیث سے بھی ثبوت دے دیتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس جبریل امین جب آیا کرتے تھے نا، تو اکثر ایک صحابی رسول ہیں حضرت دحیہ کلبی، صحابی رسول ہیں حضرت دحیہ کلبی، آپ کی صورت میں جبریل امین آیا کرتے تھے، جبریل امین آپ کی صورت میں آیا کرتے تھے، حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور حدیث پاک حضرت عمر فاروق اعظم راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم بیٹھے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے چونکہ آداب اتنے تھے، حضور کا جلال اتنا تھا کہ ہماری ہمت نہیں پڑتی تھی کہ ہم سوال کیا کریں، تو ہم یہ دعا کیا کرتے تھے کوئی دیہاتی آئے اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے کھل کر سوال کرے اور ہم اس کے سوالات کو سن کر اپنا دین حاصل کر سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی اس تشنگی کو دور کرنے کے لیے جبریل امین کو بھیجا۔ اب جبریل امین آئے، اب آگے سنیں عمر فاروق اعظم کی زبانی۔ عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں اذ طلع علینا رجل، کہتے ہیں ہم بیٹھے تھے کہ اچانک ہمارے اوپر ایک مرد آیا، ہماری مجلس میں کیا آیا؟ رجل، مرد آیا، اونچی بولو یار، مرد آیا، شدید بیاض الثیاب، چٹے سفید کپڑے تھے، چٹے سفید کپڑے تھے، وہ شدید سواد الشعر، اور کالے سیاہ بال تھے، لم یرا علیہ اثر السفر، کہتے ہیں ان پر سفر کا کوئی اثر نظر، وَلَمْ يَعْرِفْهُ مِنَّا أَحَدٌ، اور ہم میں سے کوئی ایک جانتا بھی نہیں تھا۔ اچھا یہ کیوں گفتگو فرمائی؟ کہتے ہیں کہ جے نیڑیوں تو ہوندے، جے بندہ نیڑے تو ہوندا تے ساڈے تو کوئی جاندا ہوندا کہ یار فلانا بندہ ہے، کیونکہ نیڑے دے بندیاں نو سارے ہی اسی جانتے ہیں۔ جے نیڑے تو ہوندا سانو پتہ ہوندا فلانے دا پتر ہے، فلانے دا پیو ہے، تے فلانے دا دادا ہے، تے فلانے دا یہ لگدا ہے، فلانے دا وہ لگدا ہے، بندے جانتے ہیں نا، گراں والے ایک دوسرے نو جانتے ہیں صحیح کر کے۔ فرماتے ہیں کہ اگر قریب سے ہوتا تو ہم جانتے ہوتے، اور اگر دور سے ہوتا تو اس کے کپڑے میلے ہوتے، تے بال بھی پراگنڈا ہونے چاہیے سن دے، لیکن شدید سواد شعر، کالے سیاہ بال، کوئی اس کے اوپر اثر نہیں نظر آ رہا سفر کا۔ کہتے ہیں جے دوروں سفر کر کے آیا ہے تے اے دے تے گرد و غبار ہونا چاہیے سی، کیوں؟ اونٹوں پر سفر ہوتا ہے اور جانوروں پر سفر ہوتا تھا، اگر کجاوے کے اندر بھی بیٹھا جائے تو کجاوے ایسے تو تھے نہیں کہ جن میں مٹی نہ آتی ہو، تو مٹی تو لازم و ملزوم ہے کہ سفر کے اندر مٹی لگتی ہی لگتی ہے، لیکن مٹی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ یہ بات اس بات پر ابھارتی تھی کہ یہ قریب سے ہی کہیں سے آیا ہے، لیکن قریب سے آتا تو ہم پہچانتے ہوتے، ہم تو جانتے ہی نہیں تھے۔ کہتے خیر آیا اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے اس طرح بیٹھا کہ اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے ملا دیے، اور آ کے سوال کرنے لگا کہ حضور ایمان کیا ہے، حیا کیا ہے،
دیگر اور چیزوں کے بارے میں، متی الساعہ، ساعت کب ہے، قیامت کب ہے، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، حضور سے سوال کرنے لگا۔ کہتے ہیں پھر ایک اور عجیب اس بندے کی بات ہم نے دیکھی کہ حضور سے سوال کرتا، حضور جواب دیتے تو کہتا صدقتا، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا، آپ نے سچ فرمایا۔ عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں ہم حیران، اگر تو یہ سائل ہے، اگر تو یہ پوچھنے والا ہے تو اس کو تو یہ نہیں چاہیے کہ بھئی وہ جواب دیں، تو آگے سے یہ کہے جی جی میں نے اس پر عمل کروں گا، میں اس کو سمجھوں گا، جی جی میں اس کو یاد رکھ لوں گا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں جی، صدقتا، آپ نے سچ فرمایا، کہ سائل کبھی بھی تصدیق نہیں کرتا، ہاں جو جاننے والا ہو وہ تصدیق کرتا ہے کہ ہاں آپ نے ٹھیک جواب دیا ہے، آپ نے۔ کہتے ہیں بڑا ہی پر اسرار سائل تھا، پتہ ہی نہیں لگ رہا کون ہے۔ کہتے ہیں اب اسی کشمکش میں تھے کہ وہ اٹھے اور چل پڑے، وہ سائل اٹھا اور چل پڑا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس کا پیچھا کرو۔ کہتے ہیں ہم تھوڑا سا ہی آگے گئے تو دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، نہ دائیں نہ بائیں نہ اوپر نیچے، کوئی بھی نہیں، غائب ہی ہو گیا بندہ۔ ہم نے کہا یار گیا کدھر؟ واپس آئے، حضور کی مجلس میں بیٹھے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم ہماری پریشانی کو پہچان گئے کہ یہ پریشان کیوں ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم پہچانتے ہو یہ کون تھے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں معلوم نہیں۔ آقا نے فرمایا انہو جبریل آتاکم یعلمکم دینکم، اور یہ جبریل امین تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں اذ طالا علینا رجل رجل رجل، فرشتے کو رجل نہیں کہا جاتا، بشر کو رجل کہا جاتا ہے۔ عمر فاروق کہتے ہیں وہ بشر تھا، بشریت کی گواہی عمر فاروق اعظم نے دے دی، نورانیت کی گواہی محبوب اکرم نے دے دی۔ میں کہا جے مولوی بشریت دا انکار کریں تو عمر فاروق اعظم دی گل دا انکار لازم آندا ہے۔ او فرماندے نے اذ طالا علینا رجل، ہمارے پاس تو مرد آیا، اسی مرد ویکھیا، او دے کپڑے بھی سن، نور کتھے کپڑے پاندا ہے، او دے داڑھی دے وال بھی سن، سر دے وال بھی سن، گلاں بھی کردا سی، اسی اودیاں گلاں سندے بھی ساں۔ میں کہا یہ نور کی یہ باتیں ہوتی ہیں اور نور کے کپڑے ہوتے ہیں، نور چٹے کپڑے پاندا ہوندا ہے، تو نورانیت کی گواہی محبوب کریم نے دے دی۔ فَإِنَّهُ جِبْرِيلٌ، اور یہ جبریل امین تھے، آتاکم یعلمکم دینکم، تمہارے پاس تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، اور گواہی ان کی بشریت کی دے دی حضرت عمر فاروق اعظم نے۔ تو یہ سمجھ آگئی بشریت، کہ بشریت بھی جمع ہوگی، نورانیت بھی جمع ہوگی، قرآن سے بھی سمجھ میں آ گیا، حدیث پاک سے بھی سمجھ میں آ گیا۔ ایتھے تے بشریت تے نورانیت جمع کرنے نے، میں ایک اور حدیث بنانا، دیکھو کیویں مروڑ پیندے نے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک شخص جو ہے اس نے ابو جہل کو قرض دیا ہوا تھا، ابو جہل کو قرض دیا ہوا تھا، اور ابو جہل ٹھہرا پورے مکے کا بدماش، پورے مکے کا گنڈا۔ اب کوئی عام بندہ کسی گنڈے کو، بدماش کو قرض دے بیٹھے، اب بتاؤ کہ وہ اس سے استطاعت رکھتا ہے اس سے نکلوا لے؟ وہ اپنی مرضی سے دے تو دے، وگرنہ یا پھر اس سے بڑی پاور کے ساتھ اس کا تعلق ہو جائے تو وہ اس سے قرض نکلوا سکتا ہے، وگرنہ قرض نکلوا سکتا۔ اب اس نے جو ہے وہ جا کے کفار سے بات کی کہ ابو جہل نے میرا قرض دینا ہے تو میرا قرض تم دلوا دو۔ کفار نے جب اس سائل کو دیکھا تو ان کے ذہن میں ایک شرارت آئی، انہوں نے کہا کہ اس کو بھیجتے ہیں محمد عربی کے دربار میں، اس کو بھیجتے ہیں محمد عربی کے پاس۔ محمد عربی نہ تے کہندے نہیں، محمد عربی نہ، اس در پہ نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو حضور کا منگتا تو نہ سنتا ہی نہیں ہے، یہ تو کافرانوں بھی پتا سی کہ محبوب نہ نہیں کرن لگے تے انہوں کال دینے ہیں محبوب کریم دے کول۔ محبوب کریم جا کے کہے گا کہ حضور ابو جہل نے میرا قرض دینا ہے، تو حضور فرمان کے چل میں تینوں دلوا دینا۔ تو حضور ابو جہل دے کول آن گے، ابو جہل کرے گا بے ادبی، ٹھہرا جے سب تو بڑا بے ادب، وہ کرے گا بے ادبی، تو ہم پیچھے تیار بیٹھے ہوں گے، ہم بجائیں گے تاڑیاں اور حضور کا مذاق اڑائیں گے۔ اب یہ تھا جی پلان کفار کا۔
اس کو بھیج دیا کہ ہاں ایک بندہ ہے مکے کے اندر جو ابو جہل سے تمہارا قرض دلوا سکتا ہے. اس نے کہا وہ کون ہے؟ کہنے لگا محمد عربی. جاؤ محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ تمہیں قرض دلوا دیں گے. آقا دو عالم کی بارگاہ میں پہنچا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ ابو جہل نے میرا قرض دینا ہے تو ذرا دلوا دیں. آقا دو عالم فرمایا چلیے. یہ نہیں فرمایا وہ تو مکے کا بدماش ہے، وہ تو مکے کا گنڈا ہے، اور میں تو نبی ہوں، رسول ہوں، اور وہ تو میرا پہلے سے ہی انکار کرتا ہے، وہ میری بات کہاں سے مانے گا؟ نا 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 نا، اس در پہ نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. اگر ہمارے تمہارے جیسے ہوتے تو یہ بات کرتے، اگر ہمارے تمہارے جیسے ہوتے تو یہ بات کرتے کہ اسباب تو ظاہر یہ ہیں کہ وہ نہ کر دے گا، لیکن حضور ہمارے جیسے تو نہیں ہے نا یار، کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بالغ العلا بکمالہ. آقا دو عالم فرمایا چلیے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ ابو جہل نے کھولا، ایک دم کپ کپی طاری ہو گئی ابو جہل پر. کہنے لگا جی حضور کیا؟ آقا دو عالم فرمایا تو یہ قرض دینا ہے؟ کہنا جی دینا ہے. پہلی گل ہے اقرار ہی کر جاوے گنڈا، جا نہیں دینا میں، بدماشی تو یہ ہوندی ہے نا. کہنا نہیں حضور دینا ہے. آپ نے کہا کب دے گا؟ کہنے لگا حضور ہوں نہیں دینا، ابھی دیتا ہوں. اندر گیا، جا کے تھیلا لایا اور جا کے ساحل کے ہاتھ میں پکڑا دیا، فوراً دروازہ بند کر دیا. سارے کافر انگشتے بدنداں ہوئے ہوئے، بوتھے کھلے ہوئے، ان کے ہاتھ ایسے ہوئے ہوئے ہیں کہ بھائی تاڑیاں سی ماریے، سیٹیاں ماریے. اے محمد عربی دی بے ادبی ہوگی، اتنے تو کام ہی پٹھا پہ گئے، ادھر تو ماجرا ہی ہو رہا ہے. وہ کیا ہوا جی؟ سارے گئے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اور باہر نکلا ایڈا وڈا بدماش تو ساڑھے سامنے بدماشیاں تیریاں ختم نہیں ہوندیاں. محمد عربی نو تیرے کال کول اس ہستے کلیا سی تو بے ادبی کردا تے اسی تاڑیاں مار دے تے تو انج کیتا کوئی نہیں. دس کیوں نہیں کیتا؟ وہ کہندا دماغ خراب ہو گیا تم لوگوں کا. جب محمد عربی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے جب دروازہ کھولا، پیچھے اتنا بڑا اونٹ منہ کھولے کھڑا تھا. وہ تو نہ کر، تیرا میں سر چا بجاواں. وہ اونٹ کھڑا ہوا تھا، وہ میں نہ کہنے کردا، وہ میری تو کپ کپی میرے تے تاری ہوگی. اتنا بھیانک اونٹ. آقا دو عالم فرماتے وہ جبریل امین تھے. اور میں کہا مولوی یا انکار کر، وہ اٹھ نہیں سی. اور نہیں سمجھے ہو یار، وہ اٹھ نہیں سی. یا انکار کر جبریل امین نہیں سن تے دوویں پاسوں مرد ہیں. حضور نے فرمایا جبریل امین ہیں، اونٹ بھی ہیں، تینوں تے بشریت ہضم نہیں ہوندی تے اٹھ بنی کھلوتا ہے نور. ادھر تے نور اٹھ بنا کھلوتا ہے. اور میں کہا یہاں پر اور جبریل امین شیر کی صورت میں بھی آئے اور اونٹ کی صورت میں بھی آئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی حاجت ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انسان کے روپ میں بھی آتے. اور بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا جی نہیں جی دیکھیں، اگر نور ہوں تو کھاتے پیتے کیوں ہیں؟ نور ہیں تے کھاندے پیندے کیوں؟ میں کہا نور چک مار دے نہیں ماردا نا، تے جدو اٹھ بن جاوے تے چک بھی مار دے. اٹھ بن جاوے تے چک بھی. میں نور لباس پہنتا ہے؟ نہ لباس نہیں پہنتا. میں کہا جدو جبریل امین بشر دی صورت سے آ جان تو پھر لباس بھی پا کے آندے نے، پھر کالے وال بھی ہوندے نے، داڑھی دے وال بھی ہوندے نے. تو جب نور بشریت کے لبادے میں آئے گا تو بشریت کے جو لوازمات ہیں وہ اس پر طاری ہوں گے. اس کی ایک مثال قرآن سے دوں اور بات کو ختم کروں. بلا تشبیہ بلا تمثیل بات کو سمجھیے گا اور پھر اس سے آپ کو یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس کیا تھا؟ عصا تھا. کیا تھا؟ عصا تھا، لکڑی تھی. جب تک اس کا تعلق درخت کے ساتھ تھا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کھاتی پیتی ہے. کیا کہہ سکتے ہیں؟ کھاتی پیتی ہے. کھاد کھاتی ہے، پانی پیتی ہے، سورج کی شعاؤں کے ساتھ بھی اثر لیتی ہے، بڑھتی ہے، گھٹتی ہے. تو یہ سارے معاملات ہم کہہ سکتے تھے، لیکن جو ہی اس کا تعلق شجر سے ٹوٹ گیا، درخت سے منقطع ہو گئی، اب وہ کھاتی پیتی. اور بولو یار کھاندی پیندی. تسی کدے ویکھیا اتنا دے ڈنڈا رکھیا سی تو کل آیا تو دو ایڈا لمبا ہو گیا، سال بعد آیا تو اور لمبا ہو گیا. اینج ہوندا ہے کدے؟ درخت ہو تو بڑا ہو جائے گا، درخت ہوے تے بڑا ہو جائے گا، لیکن درخت تو ٹوٹی لکڑی ہوے تے بڑی ادھر ہی کھڑی ہو جائے. کیوں؟ بے جان ہے. اب وہ نہ کوئی کھاتی ہے نہ وہ
پیتی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہی عصایا، آپ نے فرمایا یہ میری لاٹھی ہے، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے جو ہے وہ پتے جھاڑتا ہوں، والی فیہا معارب الاخری، میرے لیے اس کے اندر اور بھی بڑے فوائد ہیں۔ اب یہ جواب کس کو دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ رب نے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا عصا ہے۔ اب آ گئی جنگ، اب آ گیا مقابلہ جادوگروں سے، انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئے، اپنی رسیاں پھینکی۔ رب فرماتا ہے میں نے موسیٰ کی طرف وحی کی، قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ کی طرف وحی کی، ان القی عصا، اپنا عصا پھینک، اپنا بھی عصا پھینک۔ حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا، وہ اتنا بڑا سانپ بن گیا، جادوگروں کے سارے سانپوں کو نگل گیا۔ اور میں کہا جدو تک لکڑی سی کھاندی پیندی، اور جدو سپ بن گیا سب کچھ کھا پی گیا، اور سب کچھ۔ اگلی حدیث سنو، جن جو ہے، جن آپ اس کو مار نہیں سکتے، اگر ماریں گے تو ہوا میں آپ کا ہاتھ نکل جائے گا، جن کو نہیں مار سکتے۔ ایسا ہی ہے جب وہ اپنی جن کی حالت میں ہے، اپنی ناری تخلیق کے اندر ہے، تو آپ اس کو نہیں مار سکتے، لیکن جو ہی وہ کسی جسم میں منتقل ہوگا، جو ہی وہ کسی جسم کے اندر اپنے آپ کو ڈھالے گا، اب آپ اس جسم کو ماریں گے تو وہ جن بھی مر جائے گا۔ کیسے؟ آقا دو عالم فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو نا سانپ جا رہا ہے تو اس کو کہو کہ اگر تو جن ہے تو غائب ہو جا، اگر تو جن ہے تو غائب ہو جا۔ تیسری بار نہ غائب ہو، توڑ دے مارو مار چھڈو، توڑ دے مارو مار چھڈو۔ حضور یہ کیا فرمایا؟ اگر سانپ جن ہے تو ہم تو مارے بھی تو نہیں مرے گا، نہ مر جائے گا۔ جب تک جن تھا اسی مار دے رہیے، نہیں مرے گا۔ جو ہی سپ بن گیا ماریے تے سانپ، جب جن بنا ہو، جب نیولا اس کو چک مار لے گا، اب جن غائب نہیں ہو سکتا۔ ہون گاٹا پھنس گیا، ہون گاٹا کیوں؟ اس کے اوپر جو لبادہ تھا اس کے عوارض میں سے یہ تھا کہ جب اس کو کوئی پکڑے گا تو وہ پکڑ میں آ جائے گا، اس کو جب کوئی پکڑے گا تو پکڑ میں آ جائے گا۔ تو ہم کہتے ہیں بلا تشبیہ بلا تمثیل، یہ احادیث، یہ آیات، یہ سب اس بات پر گواہ ہیں کہ جب کوئی چیز، ایک چیز دوسری چیز کے اندر کنورٹ ہوتی ہے، دوسری چیز میں جاتی ہے، اس کے عوارضات بھی اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ تو جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نورانیت سے بشریت کے لبادے میں تشریف لائے تو بشریت کے جتنے بھی عوارض تھے وہ آپ پر ہوئے، آپ پر طاری ہوئے۔ بھوک بھی لگی، پیاس بھی لگی، خون بھی نکلا، لیکن جب نورانیت غالب ہوتی حضور کا سینہ چاک کر دیا جاتا، ایک قطرہ بھی نہ نکلتا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صوم وصال کے روزے رکھتے، دن رات روزہ رکھتے، کھاتے پیتے نہیں تھے بالکل۔ اور صحابہ کرام نے جب وہ عمل شروع کیا تو آپ لوگ بیمار پڑ گئے، کمزور پڑ گئے۔ آقا دو عالم فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے آپ کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، نہ سحری کرتے ہیں نہ افطاری کرتے ہیں، تو ہم نے بھی نہ سحری کی نہ افطاری کی۔ آقا دو عالم نے پتہ کیا فرمایا؟ کہتے ہیں نا ہماری طرح بشر ہیں، حضور نے صحابہ کی جماعت سے فرمایا وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، اور تم میں کون میری مثل ہے، اور تم میں کون میری مثل ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے کہ حضور نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں، اور حضور کی حقیقت رب کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ تو یہ اس بات میں ہمیں پڑھنا بھی نہیں چاہیے، بشر کی رٹ جو بھی لگائے ہم لوگوں کو ان سے دور ہونا چاہیے۔ اور یہ شعر، اس بات پر میں یہ بات ختم کروں گا کہ ڈٹھے ور قرآن دے کھول سارے، تیری شان جیا نہ کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا، انہوں عاشقہ اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، او پندہ رات دنے اے او شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی، او تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ بس جدو تو انہوں کوئی نظر آوے نا جی نہیں نور نہیں ہے، نور نہیں ہے، فلان نہیں ہے تو ڈمکان نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے تو ویسا نہیں ہے، تو اسی کہا محبوبات ہے نکتہ چینی، اور جڑا کرن تو باز نہیں آندا، اصل منافق جانیے اس نو جھوٹے پیار جتاندا، سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماندا، آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آندا۔ اے حضور تو سارے عیبوں سے ہی پاک ہیں، تو ہمارے حضور کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالغ العلا بکمالہ وما علینا الا البلاغ المبین۔